बहुत दिया सुन तो गया सकीना बदन पर लेकिन बल को गिरती रही की बदन पर लेकिन उसने इनकार दायना जुल्म के तेव को ऐसा बचलने न दिया शबीर के बाद जब रुकी याद में सजाद में शबीर के बाद घर तो जलने ना दिया सामने भी उसको
اب اٹھیں گے وہ فاتحہ، اب اٹھیں گے وہ فاتحہ، آنکھیں تنگ وہ ہو گئی صدا تنگ وہ ہو گئی صدا، ہم جس نے دیا ہے وہی تصور بھی دے گا، ہم جس نے دیا ہے وہی تصور بھی دے گا، یہ زخم مگر وہ ہے جو مدت میں بھرے گا، یہ سوچ کے ہو جاتی ہے دل کو ذرا تسکین، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا۔ مشیر حسین صاحب اللہ سے وہ زینت ممبر ہوں اور معاملات کے گروپ کو منعقد کرنا۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الفتح التهامي سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين وجد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله القائمة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين برحمتها ياسين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات الله
مجلس ایک سال دفتر کے سارے ثواب کے لیے شکستہ دل باغ میں منعقد ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس کوئی عزیز گزر جائے تو صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کرنے والا روئے زمین پر خالق موت کا انکار کرنے والے آپ کو کسی نہ کسی شکل میں مل جائیں گے، لیکن موت کا انکار کرنے والا آپ کو کوئی نظر نہیں۔ آج پروردگار عالم کے وجود کی دلیل کا بہترین سورج گہن یہ آیات الہیہ میں سے پروردگار کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں سے ایک محکم نشانی سورج گہن، جس طرح سے ہمارے اوپر نمازیں پنجگانہ واجب ہیں، جس طرح سے ہمارے لیے باپ کی فضائے عمری نمازیں واجب ہیں، اور جتنی بھی واجب نمازیں ہیں نماز طواف اسی طرح سے نماز آیات بھی واجب ہے۔ نماز آیات سورج گہن ہو، چاند گہن ہو، زلزلہ آئے، طوفان، خوفناک کوئی بھی نشانی آسمان میں ایسی کوئی دنیا میں نشانی پیدا ہو جائے کہ جس سے خوف طاری ہو جائے، اس سے نماز آیات واجب ہوتی ہے۔ بزرگ سب جانتے ہیں، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے مسئلے کا جو مناسبت ہے، یہ میرا اپنا فرض ہے اپنے چھوٹے بھائیوں کو یہ بات بتاؤں کہ آج نماز آیات واجب ہے۔ جس طرح نماز صبح کا وقت ہے، نماز ظہرین کا وقت ہے، مغربین کا وقت ہے، اسی طرح سے اس کا وقت بھی معین ہے۔ اس وقت سے سورج گہن شروع ہو، جب تک سورج گہن رہے تب تک نماز آیات پڑھی جا سکتی ہے اور پڑھ لینی چاہیے۔ ایک بات فضیلت کس وقت میں ہے، جس طرح سے نماز صبح کی فضیلت یہ ہے کہ ستارے غروب ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لی جائے، نماز مغرب کی فضیلت یہ ہے کہ ستارے نکلنے سے پہلے پہلے پڑھ لی جائے، نماز ظہرین کی فضیلت یہ ہے کہ ظہر اول زوال پڑھ لی جائے۔ اسی طرح سے نماز آیات کی فضیلت سورج گہن اور چاند گہن میں یہ ہے کہ جب سورج یا چاند صاف ہونا شروع ہو جائے اس سے پہلے پہلے پڑھ لینا یہ فضیلت کہلاتی ہے، اور بعد میں ہمارا واجب ادا ہو جائے گا جب تک کامل پوری طریقے سے صاف نہ ہو جائے۔ ایک زلزلے کی نماز یا طوفان وغیرہ یا اور آیات جو ظاہر ہوتی ہیں، جیسے بجلی بہت تیز کڑکی، تو اس علاقے کے لوگوں پر کہ جہاں پر بجلی ہے، جہاں چاند گہن ہے، یہ ایسا نہیں کہ ہندوستان میں چاند گہن ہو پاکستان والوں پر بھی واجب ہو جائے گا۔ جس علاقے میں جو نشانی ظاہر ہوگی اس علاقے والوں پر یہ نماز واجب ہوگی۔ علماء تشریف فرما ہے، ان کی تائید کے ساتھ میں اس مسئلے کو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ نماز آیات کا پڑھنا اسی طرح واجب ہے جس طرح نماز صبح، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء کا پڑھنا واجب ہے۔ اب طریقہ ہے، ہر نماز کا اپنے لیے الگ الگ طریقہ ہے۔ نماز آیات کے دو طریقے ہیں،
غور سے سننے میرے نوجوان بھائی، بزرگ بار بار پڑھتے رہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بھول جاتے ہیں یا توجہ نہیں دیتے. یاد رکھیے، کسی بھی واجب کو ہلکا سمجھنے والا، کسی بھی واجب کو خفیف سمجھنے والا، کسی بھی واجب کی توہین کرنے والا اہل بیت کی شفاعت کو نہیں پا سکتا. مولانا چھٹے امام علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا شفاعتنا، ہماری شفاعت پا ہی نہیں سکتا من استخف بالصلاۃ، جو نماز کو ہلکا سمجھے. یہ لفظ صلاۃ جو معصوم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ ایک رمز ہے واجب کی طرف. یہ بطور عنوان یا مثال مولا نے فرمایا ہے کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے، نماز یعنی واجب، جو کسی واجب کو ہلکا سمجھے وہ اہل بیت کی شفاعت کو نہیں پا سکتا. تو جس طرح سے نماز صبح کی توہین کرنے والا یا اس کو ہلکا سمجھنے والا، یا نماز ظہرین کی توہین کرنے والا اس کو ہلکا سمجھنے والا، حج کی توہین کرنے والا حج کو ہلکا سمجھنے والا، زکوٰۃ کی توہین کرنے والا اسے بہت معمولی سمجھنے والا، خمس کی توہین کرنے والا اسے معمولی چیز سمجھنے والا، عزیزان گرامی شفاعت اہل بیت کو نہیں پا سکتا. اسی طرح سے یہ نماز آیات ہے. یہ نماز آیات بھی انہی واجبات میں سے ہے. اس کے دو طریقے ہیں، ایک بہت مختصر طریقہ ہے، ایک مفصل طریقہ ہے. اور جس دن یہ آیات ظاہر ہوں، خصوصاً چاند گہن اور سورج گہن، اس دن جب سے شروع ہو جب تک باقی رہے تب تک انسان کو دعاؤں میں، عبادت میں مشغول رہنا مستحب ہے. سنت ہے کہ انسان مصلی پر بیٹھا رہے، دعائے مجیب کو پڑھے، قرآن سوروں کو پڑھے، خصوصاً سورہ مبارکہ یاسین کو پڑھے، سورہ رحمان کو پڑھے، سورہ دخان کو پڑھے، سورہ عنکبوت کو پڑھے، سورہ طوال جنہیں کہتے ہیں، بڑے بڑے سورے، ان کی تلاوت کرے جب تک سورج گہن یا چاند گہن ہوتا رہے. مطلب کیا ہے مشیت کا؟ انسان عبادت میں مصروف رہے. جتنی دیر یہ آیات ظاہر رہیں اتنی دیر انسان عبادت میں مصروف رہے. خوشا نصیب آپ کا کہ آپ کو یہ موقع مل گیا کہ آپ سب سے افضل عبادت میں شریک ہیں. صلوات پڑھیں محمد. یہ عبادت، اگر یہ عبادت نہیں اور کوئی خالی رسم سمجھ رہا تو وہ اٹھ کے چلا جائے تو بہتر ہے. فرض ادا عبادت ہے، اور جو اس پر عبادت کی نیت سے آتا ہے اس کو پروردگار برکتیں بھی بہت دیتا ہے، اس کی برکتیں بہت دیتا ہے پروردگار. تو نماز آیات کے دو طریقے ہیں. بس اسے پڑھنے کے بعد میں صلب موضوع میں داخل ہوں، جب تک زوال کا ٹائم بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. ضرور پڑھیں محمد. پہلا طریقہ نماز آیات کا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام پر اس وقت یہ پوسٹ گھوم رہی ہے نماز آیات کی دونوں طریقے. بس ہمیں پڑھنے کی پروردگار توفیق دے دے. کبھی کبھی مذہبی پوسٹوں کو ہم اگنور کر دیتے، نظر انداز کر دیتے، دوسری پوسٹ کی طرف پڑھ جاتے ہیں. خدا ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم مذہبی جو پوسٹ ہیں ان کو استعمال کریں مذہب کے لیے. ہمارے آیات اعلان کا یہ فرمان ہے، ان کے فرامین برابر آ رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس سے ہم مذہب کی ترویج اور تبلیغ کا ذریعہ بنائیں. تمام مراجع کرام کا یہ فرمان ہے. بہرحال تو ایک اس سے بہتر ذریعہ نہیں ہو سکتا، ہر آدمی اس سے جڑا ہوا ہے. پہلا طریقہ تو یہ نماز آیات میں، یہ ذرا مختلف نماز ہے، اس میں ہر رکعت میں 5 رکوع، ہر رکعت میں 5 رکوع. 2 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں 5 رکوع ہیں. 5 رکوع ہیں تو 5 سجدے نہیں، سجدے 2 ہی. ایک رکعت میں سجدے 2 ہی ہیں، 5 رکوع ہیں. اب پہلا طریقہ یہ ہے کہ الحمد کے بعد تکبیر کہیں، تکبیر کے بعد سورہ مبارکہ الحمد کی تلاوت کریں، اس کے بعد کسی ایک سورے کو 5 حصوں میں تقسیم کر لیں. کسی ایک 10 آیتوں والا سورہ ہے
تو 2 آیتیں تقسیم کر لیں، 5 آیتوں والا ہے تو 1 آیت تقسیم کر لیں، 15 آیتوں والا ہے تو 3 آیتیں تقسیم کر لیں، 5 حصوں میں ایک سورہ کو تقسیم کرنا ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد، الحمد کے بعد اس سورے کی پہلی 1 آیت والا حصہ ہے، 2 والا ہے، 3 والا ہے، جتنے بھی آیتوں والا سورہ آپ نے اختیار کیا ہے اس کی 1 جز پڑھیں اور رکوع میں جائیں، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اب الحمد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے طریقے میں الحمد پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو سورہ آپ نے جس آیت کو پڑھا تھا اس کے بعد والی آیت پڑھیں گے، پھر بسم اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح 5 رکوع پورا کریں، 5 حصوں میں اس سورے کو پورا کریں، پھر آخری رکوع کے بعد قیام کریں، سجدے میں جائیں، دونوں سجدے بجا لانے کے بعد کھڑے ہو جائیں، اور جس طرح سے پہلی رکعت انجام دی ہے الحمد کے بعد، پھر سورے کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے پہلا جز پڑھ لیجئے، دوسرے رکوع سے پہلے دوسرا جز پڑھ لیجئے، تیسرے رکوع سے پہلے تیسرا جز پڑھ لیجئے، اس طرح سے 5 جز سورے کے مکمل کر کے آپ نماز کو تمام کر دیں۔ یہ مختصر طریقہ ہے۔ دوسرا مفصل طریقہ یہ ہے اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ الحمد کے بعد کسی ایک پورے سورے کی تلاوت کی جائے ہر رکوع سے پہلے، کسی ایک، اور یہ نہیں کسی کو 5 سورے یاد نہیں ہے، 10 سورے یاد نہیں ہے تو وہ کیا کرے، چھوٹا نہیں، ایک ہی سورے کو 5 مرتبہ دوہرا سکتا ہے، 10 اور رکوع سے پہلے، 10 رکوع ہیں، 10 اور رکوع سے پہلے الحمد کے بعد ایک ہی سورے کو دوہرا سکتا ہے۔ آخر میں آخری رکوع سے پہلے قنوت پڑھے گا، رکوع میں جائے گا اور نماز کو تمام کر دے گا۔ یہ ہے نماز آیات کا طریقہ۔ آپ حضرات سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، دیکھ لیجئے، نماز کے یہاں کے بعد علماء تشریف فرمائیں، ان سے پوچھ لیجئے اور بار بار جو جانتا ہے ان سے پوچھ لیجئے، لیکن للہ اور للحسین واجب کو ترک نہ کیجئے، اس لیے کہ اگر ہم سے واجب ترک ہو گیا تو ہم سے اہل بیت راضی نہیں۔ لا فائدہ فی النوافل اذا اضرت بالفرائض، یعنی وہ قضا ہو جائے گی۔ تمام علماء کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر نماز شب پڑھنا حرام ہے۔ جن کے بار بار پوچھ لیجئے، بار بار پوچھنے میں کوئی حق نہیں ہے، بار بار خطا کرنے میں بار بار ہم پر اعتراض ہے، لیکن بار بار پوچھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جس طرح سے استاد آپ کو جب تک سبق یاد نہیں ہو جاتا، درس یاد نہیں ہو جاتا، آگے بڑھ تو جاتا ہے وہ 2-4 جملہ آپ کو دیکھتے ہوئے، لیکن اس کا دل اندر سے نہیں مطمئن ہوگا استاد کا۔ اگر حقیقی استاد ہے، خالی تنخواہ لینے والا استاد ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر حقیقی معلم ہے، حقیقی مدرس ہے، جب تک تو ہمیں پہلا درس یاد کریں تب دوسرے درس کی طرف جائیں، تبھی ہماری ترقی ہوگی۔ اس لیے کہ جب فارسی کا شعر سعدی کا بڑا مشہور شعر ہے، خشت اول چون حد میں مار کر تا سریا میں روت دیوار کر، اگر پہلی ہی نیم کی اینٹ کو ٹیڑھا رکھ دیا جائے تو آپ عمارت چاہے سریا کی بلندی والی بنا لیں وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی جائے گی، لیکن اگر پہلی ہی آپ کی بنیاد
मोतबर रिवायात में ये है कि जब अज़ान तमाम उसके बाद जो दुआ मांगी जाती है परवरदिगार दुआ को एक अदावार हुसैन जनाब जामी अब्बास साहब वतन से दूर बीमार हैं सिरसी अदादारी के जो पानी अब्बास साहब के भाई वो बीमार हैं परवरदिगार से दुआ करते हैं कोरोना में दुआ करते हैं परवरदिगार के चाहते हैं मासूमी अलैहिस्सलाम उनको जल्द अज जल्द शिकायत और जो मोमिनीन और मोमिनात बल्कि जो इंसान इस वबा में मुब्तला है परवरदिगार इस वबा से पूरी दुनिया को दुनिया में हम कायम कर वबा का खात्मा फरमा ताकि हमारी मईशत अपनी लाइन पर आ सके और वारिस ज़माना हज़रत जो एक मरतबा होगा जरूर याद रहेगा जब तक उस पर अमल होता रहेगा तब तक मजलूमा के लिए ये सवाल जारिया रहेगा। बहरहाल वक्त गर्मी का मुझे एहसास है आप लोग तीन चार की पाबंदियों में बहरहाल इसाले सवाब है मौत के हवाले से मजलिस है। मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिसको कोई झुकला नहीं सकता और जब मौत को झुकला नहीं सकता तो मौत की तैयारी भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमें मुरादाबाद जाना है तो मुरादाबाद जाने की जितनी भी वसाइल हो सकते हैं उनकी तैयारियां हम पर वाली हैं। अगर मुझे जाना है तो मुझ पर वाली है जरूरी है। अब मैं मुरादाबाद जाने के लिए कह तो रहा हूँ कि मुरादाबाद जाना है मुरादाबाद जाना है मुरादाबाद जाना है, तो क्या ये खाली कहते रहने से मैं मुरादाबाद पहुँचाऊँगा या तैयारियाँ करके सफ़र शुरू करूँगा तब मुरादाबाद पहुँचूँगा? तैयारियाँ कर लूँ सफ़र भी शुरू कर दूँ लेकिन जो मसाइल सफ़र हैं उनमें कोई नक्स होगा तो हर आदमी ये कह देगा मौलाना उससे चली क्यों थे आप, उससे गए क्यों थे जब आपको मालूम था ये गाड़ी ख़राब है महमूदपुर तक नहीं पहुँचेगी हमारा खेल को काट देगी। ऐसी गाड़ी में जाइए, ऐसे ड्राइवर को लेके जाइए जो रास्ते से भी वाकिफ हो, गाड़ी भी अच्छी हो। अगर आप उस सवारी में जाएंगे कि जो अमन वाली हो जो सलामती के साथ पहुँचा दे, ऐसे ड्राइवर के साथ जाएंगे कि जो आपके रास्तों से वाकिफ हो, तभी तक आप मंजिल मकसूद तक पहुँचेंगे। जाना मुझे मुरादाबाद है, ड्राइवर मुझे संभल की तरफ लेके जाएगा तो जो कदम मेरा संभल की तरफ उठेगा वो मेरा मंजिल मकसूद से मुझे दूर करता चला जाएगा। जितना चलूंगा उतना दूर हो जाऊंगा। अजीज़ाने गिरामी यही मंजिल है आखिरत वाली। हमारी सवारी भी अच्छी होनी चाहिए, जो आखिरत की मंजिल तक पहुंचाने वाले रहनुमा है वो भी रास्तों से वाकिफ होने चाहिए। दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद। अगर रास्तों से वाकिफ नहीं है तो कहीं कह दे काश फला को साथ में लेता, काश फला को साथ में लेता, काश मैं इस रास्ते पे न चला होता। तारीख में तमाम मंजर मिलेंगे आपको, पहली खिलाफत के जमाने में भी, दूसरी खिलाफत के जमाने में भी, तीसरी खिलाफत के जमाने में भी। पहला कहता है वल्लैतुकुम वलस्तु बिखैरिकुम, मैं तुम्हारे ऊपर मुसल्लत तो कर दिया गया लेकिन
تم سے بہتر نہیں ہوں. اگر مجھے راہ ثواب پر دیکھو تو میری اتباع کرنا, اگر ہٹا ہوا دیکھو تو میری ہدایت کر دینا. تو جو ہدایت لینا چاہے وہ ہادی نہیں ہو سکتا, جو ہدایت دے وہ ہادی ہوگا. درود پڑھ لیجیے. اور یہ روایت کسی ایک کتاب میں نہیں ہے, ہر کتاب میں ملے گی. وَلَّيْتُكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ, میں تمہارے اوپر مسلط کیا گیا. ایک وہ کہ جو مسلط کیا جائے, ایک وہ کہ جسے بنایا جائے, ایک وہ کہ جو بھاگ جائے, ایک وہ جسے بلایا جائے. جو بھاگ رہا تھا نبی اسے آواز دے رہے تھے, آواز دے رہے تھے, لیکن جو حفاظت کر رہا تھا جب اس سے پوچھا علی تم کیوں نہیں گئے, سب چھوڑ کے چلے گئے, تو مولا کا تاریخی جملہ تمام تواریخ کی کتب جتنی بھی ہیں اور جس نے جنگ احد کو نقل کیا, جس صاحب سیرت نے جنگ احد کو نقل کیا ہے, اس نے مولا کا یہ جملہ ضرور نقل کیا ہے کہ جب مولا سے پوچھا علی تم کیوں نہیں گئے, تو آواز دی اکفر بعد الایمان یا رسول اللہ, کیا میں ایمان کے بعد بھی کافر ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے مولا کا یہ مفہوم یہ ہوا, اس کا منطوق کیا ہوا, جو بولا گیا اس کے معنی کیا سمجھے گئے کہ علی یہ بتانا چاہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جو مجھ سے سوال کیا کہ کیوں نہیں گئے, میں اس لیے نہیں گیا کہ آپ کو چھوڑ کے چلا جانا یہ کفر ہے. یہ ہے منطوق جو بولا گیا. اس کا مفہوم کیا نکلے گا, تمام علماء سے پوچھ لیجئے, یہ علم بحث ہے. اس کا مفہوم کیا نکلے گا, کیا بات سمجھ میں آئے گی؟ جو نبی کو چھوڑ دے, اس کا مفہوم یہ نکلے گا, مفہوم موافق, جو نبی کو چھوڑ دے وہ کافر, جو نبی کو چھوڑ دے وہ کافر. عزیزان گرامی, مولائے کائنات نے جنگ احد میں فیصلہ کر دیا کہ جو نبی کو چھوڑ کر جاتا ہے وہ چاہے کسی حال میں چھوڑ کے جائے وہ کافر ہوتا ہے. جنگ احد میں پہاڑی پر چلنے والا ہو, یہ نبی کے جنازے کو گھر میں چھوڑ کے جانے والا, سلوات پڑھ لیجیے محمد والا. یہ تاریخی حقیقت ہے. مفہوم دو طریقے کا ہوتا ہے, مفہوم موافق, مفہوم مخالف. اس میں مجھے بحث میں نہیں جانا ہے, لیکن مفہوم مطلق اس کا یہ ہے کہ جو نبی کو چھوڑ دے وہ کافر, جو نبی کو چھوڑ دے وہ کافر. اب چاہے نبی کی حیات میں نبی کو چھوڑے یا نبی کی زندگی ظاہری زندگی کے بعد نبی کو چھوڑے, وہ منزل کفر پر. تیسری خلافت کا زمانہ آپ دیکھیے, اگر علی نہ ہوتے, اگر علی نہ ہوتے تو لاش کا پتہ بھی نہیں ہوتا تیسرے خلیفے. یہ تو مسلمانوں کو علی کا ممنوع کرم ہونا چاہیے کہ ان کے خلیفہ کی لاش مل گئی. تاریخی حقیقت ہے, علماء سے دریافت کیجیے, پڑھیے, ورنہ اس حد تک مخالف آ چکے تھے کہ ان کی لاش کے ٹکڑے کر کے, اور انہیں دفن بھی نہیں کیا گیا مسلمانوں کے قبرستان میں. جی, اور یہودی ہم نے نہیں کہا انہیں تو خود ام المومنین جنہیں مسلمان کہہ رہے ہیں, وہ خود کہتے ہیں اقتلوا ناصرا, اس یہودی کو قتل کر دو, فإنه قد كفر. یہ لفظ ہے, یہ لفظ ہے زوجہ نبی کے. کیا اقتلوا ناصرا, ناصر, نون عین سے لام, ناصر. ناصر یہودیوں کا بہت بڑا باغی رہبر تھا, رہنما یہودیوں کا باغی رہبر تھا. اس کے لیے کیا ہوا, عائشہ فرماتی ہے اقتلوا ناصرا, اس ناصر یعنی یہودیوں کے سردار کو قتل کر دو, فإنه قد کفر, اس لیے کہ یہ کافر ہو چکا ہے. لیکن کسی روایت میں یہ نہیں ملتا, کہیں مولائے کائنات کے سباق قدم میں کہیں لفظ. تلواریں ہیں تو سکون ہے, میدان میں جنگ ہے تب سکون ہے, تنہا ہے تب سکون ہے, بستر رسالت پر سو رہے ہیں تب سکون ہے. قسم خدا کی سوئے تو ایسے سوئے, بستر رسالت ماں کے اوپر 40 تلواروں کے سائے, اس کے بعد بھی مولا فرماتے ہیں
जैसा मैं शब हिजरत सोया ऐसा कभी नहीं सोया, जैसा मैं शब हिजरत सोया ऐसा कभी नहीं सोया, जैसा शब हिजरत सोया ऐसा कभी नहीं सोया। इसका मतलब ये है अली वो है जितने खतरात बढ़ते हैं अली का सुकून बढ़ता चला जाता। सदरूद पढ़े मोहम्मद अली को बेचैन कोई शय नहीं कर सकती। इस आयत को मैंने पढ़ा, यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, यौम नदउ कुल्ल उनासिम, हर इंसान को हम एक दिन बुलाएंगे उसके इमाम के साथ। मौलाए कायनात ने इसी आयत की तर्जुमानी करते हुए नहजुल बलागा में इरशाद फरमाया कि बनी नौए इंसान के लिए एक रहबर की जरूरत है, और वो रहबर चाहे नेक हो चाहे बदकार, सालिह व तालिह, ये लफ्ज़ है नहजुल बलागा में मौला के, चाहे वो नेक हो या सरकश हो, लेकिन हर एक को एक रहबर की जरूरत है। अगर कोई नया मजहब बना रहा है तो उसके नए मजहब पर चल रहा है, तमाम मज़ाहिब को कंडम करते हुए एक बेदीनी पैदा कर रहा है, तो उलमा फरमाते हैं ये बेदीनी भी तो एक दीन है, ये बेदीन होना भी तो एक दीन है। जब बेदीन होना एक दीन है तो किसी दीन को क्यों ना इख्तियार किया, किसी दीन को क्यों ना इख्तियार किया जाए। जब एक रहनुमा की जरूरत है, और रहनुमा सिर्फ इंसानों में नहीं, परवरदिगार ने ये रहनुमाई का कानून तमाम मखलूकात में रखा है, तमाम मखलूकात में रहनुमाई का कानून रखा है। जब परवरदिगार चींटी जैसे हशरे अर्ज को, एक बहुत मामूली से कीड़े को बगैर सैयद सरदार के नहीं रख सकता, तो अशरफ मखलूकात इंसान को बगैर सैयद सरदार के कैसे रखे। और फिर अशरफ मखलूक में भी उस नबी की उम्मत कि जो नबी तमाम नबियों में सबसे अफजल है, यानी वो उम्मत कि जो सबसे बेहतर उम्मत है, उसे किसी रहनुमा के बगैर, उसे बगैर किसी कायद के बगैर, उसे बगैर किसी सैयद के बगैर किसी रहनुमा के परवरदिगार छोड़ सकता है। जो शहद की मक्खी और चूंटी को बगैर सरदार के नहीं छोड़ सकता, वो नबी की उम्मत को बगैर सरदार के कैसे छोड़ सकता है। इसका मतलब ये कोई ना कोई सरदार तो है नबी की उम्मत का। और अजीजों इरशाद हो रहा है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, परवरदिगार आलम इन पर जब तक अजाब नहीं कर सकता जब तक मेरे हबीब तुम इनके दरमियान हो। इसका मतलब यह है कि जब नबी चले जाएंगे, नबी हमारी आंखों से ओझल हो जाएंगे, नबी दुनिया से चले जाएंगे, तो अजाब आना चाहिए हमारी खताओं के ऊपर, हमारी लफ्जिशों के ऊपर, हमारी सरकशियों के ऊपर, हमारी बगावतों के ऊपर, हमारी नाफरमानियों के ऊपर, हमारी मासियतों के ऊपर, हमारे गुनाहों के ऊपर, हमारी नाफरमानियों पर परवरदिगार अजाब नाजिल करे। क्यों? मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, परवरदिगार इन पर जब तक अजाब नाजिल नहीं करेगा, वो अंत फीहिम, ऐ मेरे हबीब जब तक तुम इनके दरमियान हो हम इन पर अजाब नाजिल नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही तुम इनके दरमियान से चले जाओगे हम अजाब नाजिल करेंगे। 1400 साल की तारीख, सन 10 हिजरी में रसूल इस दुनिया से ज़ाहिरन चले गए, जब से लेकर अब तक 1431वां साल चल रहा है। 11वीं हिजरी के शुरू में गए अलीजो, 1431 साल हो गए। क्या किसी खित्ते पर परवरदिगार आलम ने गुनाहों की वजह से अजाब नाजिल किया, सरकशी की वजह से अजाब नाजिल हुआ? ये जो हम कभी कभी आयात का मुजाहिरा देखते हैं, आयात का ज़ुहूर देखते हैं, ये परवरदिगार की आयतें हैं, अजाब नहीं है। अजाब कहते हैं कि या तो सूरतें मस्त हो जाए, जिन्स तब्दील हो जाए, या जमीन पलट जाए, इसे कहते हैं अजाब। ये है अजाब, ये वबा का आना अजाब नहीं है। वबा का आना हमारे लिए इम्तिहान है। हम कितने मंजिले इम्तिहान में कामयाब होते हैं, परवरदिगार ये देखना चाहता है। तो 1431 साल में क्या किसी जगह पर अजाब आया? नबी तो हमारे सामने से चले गए, नबी तो दरमियान में नहीं रहे, ये अजाब क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब ये है या तो कुरान झूठा, नाउज़ुबिल्लाह, या तो कुरान की आयत झूठी कि जब तक तुम हो हम अजाब नाजिल नहीं करेंगे, अब तुम चले गए तो अजाब नाजिल हो। अगर झूठा नहीं है कुरान
قرآن سچا ہے تو ماننا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی روح محمد اس زمانے میں موجود ہے۔ دونوں پڑھے محمد والا۔ جانشین محمد اس زمانے میں ہے، اور اسی لیے امامت کو امتداد نبوت کہا گیا، نبوت کی دوسری شکل کہا گیا۔ جو خصائص نبوت ہے وہی خصائص امامت ہے۔ نبی کے اوپر اگر وحی نازل ہوتی ہے تو امام پر بھی وحی نازل۔ یہ ہماری زبانوں کا کھیل ہے کہ نبی پر الہام ہوتا ہے، نہیں، امام پر الہام ہوتا ہے، نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، نہیں، امام پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، نبی پر بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ اگر وحی نازل نہ ہوتی تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 74 میں ارشاد نہ ہوتا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے جنہیں امام بنایا ان پر وحی نازل کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امام من اللہ ہے اس کے اوپر وحی نازل ہوگی، اور جب وحی نازل ہوگی تو جو وحی والا کام کرتا ہے، اماموں کے یہاں لفظش کیوں نہیں ملتی؟ اماموں سے خطا کیوں نہیں سکتا؟ کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے، دلیل کیا ہے کہ امام سے خطا نہیں ہو سکتی؟ دلیل یہ ہے کہ امام سے خطا اس لیے نہیں ہو سکتی کہ امام پر وحی نازل ہو، اور جس پر وحی نازل ہو اس سے کبھی خطا کا امکان۔ مادر جناب موسیٰ پر وحی نازل کی، قرآن کہہ رہا کہ اپنے بیٹے کو دریا کے حوالے کر دو، دریا کے حوالے کر دو۔ تو جناب موسیٰ کی والدہ نے جناب موسیٰ کو دریا کے حوالے کر دیا، تو کیا دریا نے جناب موسیٰ کو ختم کر دیا؟ نہیں، موسیٰ بھی زندہ رہے، وحی پروردگار کی اتباع بھی ہو گئی، اس پر عمل بھی ہو گیا۔ اس کے بعد نہ معلوم کتنی چیزیں ہیں جن پر وحی نازل ہوئی۔ جب ایک شہد کی مکھی پر وحی نازل ہو سکتی ہے، شہد کی مکھی پر کیا وحی نازل ہوئی کہ اپنے گھر بلندی پر بنانا، اپنے گھر پہاڑوں پر بنانا، اپنے گھر درختوں پر بنانا، تین چیزوں کے لیے ہے قرآن میں۔ وَقَدْ أَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پروردگار نے، تمہارے رب نے یہ وحی نازل کی شہد کی مکھی پر، یا تو اپنے مکان پہاڑوں پر بنانا، او من الاشجار، یا درختوں پر بنانا، او مما یارشون، یا بلند جگہوں پر بنانا۔ تین جگہ کے لیے حکم ہے شہد کی مکھی کو، یا پہاڑوں پر اپنا گھر بنائے یا درختوں پر اپنا گھر بنائے۔ درخت نہ ملے، پہاڑ نہ ملے تو بلندی کی جگہ پر بنائے۔ کیا کسی نے زمین کی تہ میں کسی شہد کی مکھی کو اپنا چھتا بناتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ یہ وحی نازل ہوئی، بلندی پر بنائے، یا پہاڑ کی بلندی ہو، یا درخت کی بلندی ہو، یا عرش نما مکان ہو، وہاں پر اپنا مکان بنائے۔ دوسری وحی کیا نازل ہوئی کہ جب اپنے غذا لینے جانا تو بڑی تواضع کے ساتھ جانا، انکساری کے ساتھ جانا، لیکن انکساری کے حکم کے ساتھ ساتھ ایک طبیعت، ایک نیچر اسے پروردگار نے دے دیا کہ جب تک تم چل رہی ہو اور کوئی تمہیں آ کر غضب نقصان نہ پہنچائے تو تم کسی کو نقصان نہ پہنچانا۔ پورے کے پورے اس کے جتھے کے جتھے ایک دم ہواؤں میں پرواز کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ لیکن جیسے ہی کسی ایک مکھی کو کسی نے چھیڑ دیا، آگے نکلنا والا قافلہ پیچھے آ کر اپنی ہم صنف پر نقصان پہنچانے والے پر حملہ کر دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، پورا گروہ شہد کی مکھیوں کا اس انسان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے جو ان کی قوم کے کسی ایک فرد کو نقصان پہنچانا چاہے۔ یہ شہد کی مکھی کی طبیعت، اس کا نیچر، اس کی فطرت ہمیں درس دے رہی ہے کہ تم تو اشرف مخلوق ہو، تم تو سب سے بہتر مخلوق ہو۔ جب ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہماری سن کو نقصان پہنچائے، ہم اس سے بدلہ لیتے ہیں۔ اگر تمہارے عزت، تمہاری وقار انسان ہو، اسے کوئی غضب پہنچائے، نقصان پہنچائے تو ہم
ہماری طرح ہمت ہو کر ایک ساتھ جا کر حملہ کر دینا، عزت بھی محفوظ رہے گی، وقار بھی محفوظ رہے گی۔ اسی وجہ سے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ تمام انسانوں کی مثال جسد واحد کی طرح ہے۔ اس تمام انسان ایک جسم کی طرح ہے۔ کسی نے پوچھا مولا اس کا مطلب ہے کہ تمام انسان ایک جسم کی طرح ہے، تو مولا فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے کسی بھی عضو کو، کسی بھی پارٹ کو تکلیف ہو، اگر جسم صحیح و سالم ہے تو اس کا احساس پورا جسم کرے گا۔ پورا جسم، انگلی میں تکلیف ہے تو باقی بدن کے اعضاء و جوارح جتنے بھی پارٹس آف باڈی ہیں ان پر اس کا اثر ظاہر ہوگا، لیکن جو حصہ سن ہے اس پر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ مثلا میری انگلی سن ہو جائے اور اس ہاتھ میں میرے تکلیف ہو، اس کو کوئی احساس نہیں ہوگا۔ یہ حصہ میرا سن ہو جائے، بے حس ہو جائے، اور دوسرے حصے میں تکلیف ہو تو جو بے حس ہے اسے تکلیف نہیں ہوگی۔ مولا فرماتے بنی آدم کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو احساس سب کو ہونا چاہیے، احساس سب کو ہونا چاہیے۔ علی والو، اگر ہمارے عقیدوں کے ساتھ، ہمارے عبادتوں کے ساتھ، ہمارے مذہبی امور کے ساتھ جب کھلواڑ کی جائے تو احساس جسدیت تو یہ ہے کہ ایک حملہ ہو تو تمام کے تمام متحد ہو کر اس کا جواب دیں۔ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو علی چاہتے ہیں، ہمارا عقیدہ وہ ہے کہ جو حسین چاہتے ہیں۔ آج ایسے عزاداری کرو، آ رہا ہے ماہ محرم، نکلیں گے کچھ افراد بنام تبلیغ، ایسے عزاداری کرو، ایسے عزاداری نہ کرو، یہ کرو اور وہ نہ کرو، پتہ نہیں کہ کون سی عزاداری ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیے عزاداری ایک کلچر ہے، عزاداری ایک کلچر ہے، اور جس علاقے میں ہوتا ہے شریعت نے پابندی نہیں لگائی ہے کہ اسی انداز میں ہونی چاہیے، عزاداری اسی انداز میں ہونی چاہیے، شریعت نے پابندی نہیں لگائی ہے۔ یہ تو ہم جیسے، میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، باقی تو تمام چند لفظیں پڑھی نہیں اور آگے کہنے لگے اصلاح ادا، اصلاح ادا، عزاداری کی آپ کیا اصلاح کریں گے؟ عزاداری تو وہ گوہر نایاب ہے جو ہماری اصلاح کرتی ہے۔ آپ کی عزاداری کی اصلاح کریں گے؟ خود ہماری اصلاح کرتی ہے۔ اگر ہم سنبھل گئے عزاداری سے تو عزاداری کامیاب ہے، لیکن اگر ہم نے یہ چاہا کہ عزاداری کو سنبھال لیں تو پھر ہوگا کیا؟ توہین ہونے لگے گی، توہین ہونے لگے گی۔ توہین سن لیجیے، میں منبر پہ بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، یہاں پر اصلاح ادا کا نعرہ بلند ہو، وہاں سمجھ لیجیے وہاں کوئی توہین کا یہ کوئی نہ کوئی ایک پہلو لے کے آیا نہیں۔ عزاداروں کی اصلاح، جو نماز نہیں پڑھتے وہ علم کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ نماز نہیں پڑھتے، پہلی بات۔ اچھا، اگر کوئی واجب نہیں کر رہا تو اس کا وقت نہ کرے۔ ایک صاحب ہے جو نماز نہیں پڑھتے، خدا نہ خواستہ سماج میں کوئی ایسا ہو کہ جو نماز نہ پڑھے، اس نے یہ کہتا ہے کہ سب نماز پڑھے۔ سماج میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہو کہ جو نماز نہ پڑھتے، اب وہ سچ بولنے لگے جی، تو آپ اس سے کہنا نماز تو پڑھتے نہیں، سچ تمہیں شوبہ نہیں دے رہا، نماز تو پڑھتے نہیں، داڑھی تم پر جیب نہیں دے رہی جی۔ آپ یہ ہوتی ہیں باتیں مجمع میں نہیں ہوتی ہیں عام طور پہ۔ ایسا نہ کیجیے کہ جس سے جو داڑھی رکھوا رہا ہے وہ نماز نہ پڑھے تو کل وہ داڑھی بھی بنوا لے۔ ایک نماز چھوڑنے کا ارتکاب کر رہا ہے وہ گناہ، دوسرا داڑھی بنوانے کا گناہ آپ نے اس سے کرا دیا، تو اس سے فساد برپا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس سے فساد برپا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ یہ کہیے بھائی آپ کو کوئی مسجد میں ملے گا، کبھی مسجد میں بھی نماز پڑھ لیا کیجیے تو اس کی ہمت ہوگی کہ ہاں یہ مجھے مسجد میں بلانا چاہتا ہے۔ آپ نے نماز نہیں پڑھتے، آپ نے کسی گھر کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ میں آپ سے 2 منٹ کے لیے دور ہو جاؤں، شریعت کہتی ہے کہ نماز کے وقت کے دوران اگر کوئی بندہ مومن آپ سے دور اتنی دیر کے لیے ہو جائے، جتنی دیر میں اس کی نماز ادا ہو جائے، تو آپ یہ سمجھیے گا کہ اس نے نماز کے لیے آپ کا ساتھ دیا، نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ شریعت کہتی ہے کہ حسن ظن سے کام لیجیے،
آپ حسن زن کی جگہ اس کا پورا طریقہ زندگی گزاریں گے. بہرحال اب یہ ماہ رضا قریب ہے، ایام رضا، اور پروردگار جلد از جلد حالات سازگار کریں. حسین کی طرف سے یقیناً یہ ایام جو چل رہے ہیں تو کتنے نوجوانوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم مجلس کی آواز کے لیے، یہ غنیمت تھا کہ ہم تک مجلس کی آوازیں پہنچ. قدر نعمت بعد زوال، نعمت کی قدر زوال نعمت کے بعد. جب تک باپ کا سایہ سر پہ رہتا ہے کچھ نوجوان باپ کی اہمیت نہیں سمجھتے، جب تک ماں کا سایہ رہتا ہے ماں کی اہمیت نہیں سمجھتے. لیکن ماں کا سایہ ہو گیا، باپ کا سایہ ہو گیا، بازو بھائی ساتھ چھوڑ گیا، ہر وقت ساتھ رہنے والا دوست چلا گیا، ہمیشہ کے لیے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ دوست اس مرحلے میں میرے کام ہے. ماں باپ کتنا بڑا سہارا، بھائی کتنا بڑا قوت والا. قدر نعمت بابر والے، کسی بھی نعمت کی قدر اور قیمت اس کے ظاہر ہو جانے کی چند دنوں کے لیے یہ نعمت عزا سے ہم محروم رہے، جو ہم میں ولولے تھے اس ولولے سے نہیں ادا کر پائے. ورنہ اپنے امکان بھر تو سب نے عزاداری کی. گھر میں 4 لوگوں کو بٹھا کے مجلس کرنا، 4 لوگوں کو ملا کے ماتم کرنا، اپنے امکان بھر تو، لیکن اس طریقے سے نہ کر پائے کہ جس طریقے سے سماج میں تھی. تو آج ہر جوان کی زبان پر یہ شکوہ ہے کہ جلد از جلد ہمارے کان اس بات کو ترس رہے ہیں کہ ہم یا حسین کی آواز سنیں یا عباس کی آواز سنیں. دوستو یہ ایک امتحان کی منزل تھی کہ تم کتنے بے چین ہوتے ہو مجلس کو دیکھنے، کہ ان ایام میں بے چین ہوتے ہو. عام ایام میں بے چین ہو کے دیکھنا تو فاطمہ کا لال ایک بیٹی کا غصہ باپ کو دینے کے لیے، بہن کا غصہ بھائیوں کو دینے کے لیے، اس کا کوئی کم نہ دے آپ کو سوائے. ہاں عزیزو، ہم سب اس منزل پر ہیں، ہم سب کوئی نہ کوئی داغ اٹھاتے ہیں. کسی نے بھائی کا داغ اٹھایا، کسی نے باپ کا داغ اٹھایا، کسی نے ماں کا داغ اٹھایا، کسی نے اولاد کا داغ اٹھایا، لیکن کسی نے سب داغ ایک ہی موقع پر نہیں اٹھائے. سید سجاد آپ کی جدائی کی اسی مرحلے میں سید سجاد نام کافی ہے کہ یہ رونے گئی سجاد نام کافی ہے. تصور کیجیے سید سجاد پوری زندگی سید سجاد کربلا کے بعد ایک روایت میں 36 برس، ایک روایت میں 35 برس، 32 یا 35 برس سے یہ سجاد زندہ کربلا کے بعد. لیکن صبح جب نمودار ہوتی تھی اس سے یہ سجاد کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے. شام کو جب سورج بازار میں جا رہے ہیں تو مولا گریا، مسجد پہنچے تو رو رہے. ایک روز پانے کھانا پڑنے لگا، کربلا کے شہیدوں کو یاد کر کے ہوا. مولا کا چاہنے والا گھر سے اپنے دامن کو سمیٹ لیا اس لیے کہ کچھ چھیٹیں اس کے دامن پہ آ رہی تھی. کنیز نے اس منظر کو دیکھا، منال یہ کیا بدلتا ہے، منال یہ کوئی گندگی کا پانا ہے، منال یہ تیرے امام کے وضو کا پانی ہے، منال یہ تیرے امام کے وضو کا پانی ہے، تیرے امام کے وضو کا پانی پھینکا ہے. کہا اب جلدی سے منال امام کے قریب پہنچے، دیکھا کہ پھر آپ تابے میں لوٹے میں پانی ہے، امام گریا کر رہے ہیں، آنسو پانی ہاتھ کے ساتھ حل ہو جا رہے ہیں، معاف ہو رہے. امام نے پھر اس پانی کو پھینک دیا اور بیک منال نے امام کے شاموں پر ہائے
कयामत तक बुरा है। जहाँ कहते मौला कब तक रोइएगा, शहादत को आप शहादत मेरी प्यास है, मुझे शहादत पर फख्र है, लेकिन ईमानदारी की तरफ फैसला करो कि अब माओ चेहरों की सवाल किया, मौला इतना बता दीजिए कि सबसे ज्यादा मसाइल, सबसे ज्यादा रंग का सामना आपको कहाँ करना पड़ेगा। मौला ने अब रिवायत के अल्फाज में, दो रिवायत में है, दोनों के लिए अल्फाज अलग अलग है, लेकिन दोनों का मफहूम एक है। एक रिवायत में मौला कहते हैं अश्शाम, दूसरी रिवायत में मौला कहते हैं अल-अमान मिनश-शाम, अल-अमान मिनश-शाम। शाम की मुसीबतों से अमान, शाम की मुसीबतों से अमान। 3 मरतबा कहा। जानते हैं वो 3 मरहले कौन से थे? एक मरहला वो कि जब बाजार शाम में पहुंचे हैं और रसूल का सहाबी सहल इब्न साद साइदी आया और इमाम को आकर सलाम दिया। सहल ने जवाब सलाम में मौला ने कहा वालेकुम या सहल इब्न साद साहिबा रसूलुल्लाह, ऐ सहल इब्न साद नबी के साथ मेरा सलाम ठहरा गया, आ गया। मेरी वसीयत भी जानता है, मेरा शरफ तू है कौन, अपना तारुफ करा, पहचान मुझे तेरे इमाम का बेटा इमाम वक्त सैयद सज्जाद अली इब्न हुसैन। मौला के कदमों पर गिरा। मौला क्या हो गया? हमारा सब कुछ करबला में मिल गया। मौला क्या हुआ? देख बाबा का सर है, जैसे ही देखा सर को और तमाम छोटे छोटे सरों को देखा। एक मर्तबा सारा जी जुमला कहते मौला क्या करबला में आपके चचा मौला क्या करबला में आपके साथ नहीं दिया। कहा क्यों? कसम को सर नजर आए। गोली की कसम में मेरे चचा का सर हवाई है, वो लटका हुआ है। सब जो सर उठा करने दी अब्बास का सर। मौला के कदमों पर गिर कर पूछा मौला ये बता दीजिए सबसे तेज पर है अब्बास का सर घोड़े की गर्दन पर है, का सर तेरी कुटियों की पर है, मेरे चचा से नहीं शाम का एक मरहला। दूसरा मरहला सुनिए। जब बाबू साहब को पार करने के बाद बाबू साहब वो मकाम है कि जहाँ 72 घंटे सैलानियां अपनी कमर को झुकाए खड़े थे। उस दरवाजे को बाबू साहब कहते हैं, उस वजह से घंटे को कहते साहब बहुत से घंटे 72 घंटे शहजादियां अपनी कमर को झुकाए हुए उस दरवाजे पे खड़ी रही। जब दरवाजा पार करके दरबार शाम के बाहर एक तख्त सजाया गया, सुफरा बैठे हैं, नुदामा बैठे हैं, अजीजों सबका तारुफ यजीद से का। ये दरबार का मरहला नहीं है, दरबार के बाहर का मरहला। बाबू साहब को पार करने के बाद वो जगह आज भी है जहाँ यजीद ने तख्त बिछाया था तारुफ के लिए। तारुफ हुआ, ये ज़ैनब, ये उम्मे कुलसूम, ये रुकैया, ये रवा, ये लैला, ये फरवा। और उसके बाद में तारुफ करते कराते तारुफ कराने वाले ने एक बच्ची की तरफ इशारा किया, ये हुसैन की बेटी सकीना। एक सफीर खड़ा हुआ, आवाज दी यजीद बच्ची बड़ी प्यारी है, बच्ची बड़ी भोली है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी मासूमा बच्ची है। इस बच्ची को मेरी कनीजी मिले है। सकीना अब तक सज्जाद से नहीं थी, अब तक सज्जाद राहे शाम में, चाहे वो हुmus की मंजिल हो, चाहे वो हमार की मंजिल हो, चाहे वो भागवत की मंजिल हो, हर जगह पर सकीना ने सज्जाद पर जाकर साया किया कि मेरा भाई धूप में है, इसके हाथों में हथेलियां हैं, पाँव में बेड़ियां लोहा कर हो जाएगा। सकीना ने सहारा दिया। लेकिन शाम के बाद दरबार के बाहर जब वो मंजिल आई, सकीना को कलीदी में मांगा गया। सकीना
پر سیاہ آج بھی درد ہے، عدیم پر سیاہ پڑا، رخسار پر باپ کے رخسار رکھ کے سکینہ کہتی ہے یا ابت من الذی، اے تمنی کی بابا خوف تھا کہ جس نے مجھے بچپنے میں یتیم کر دیا، جس نے سکینہ کہتی ہے کون تھا کہ جس نے بچپنے میں مجھے لباس یتیم لگا دیا، اب آواز دیتی ہے ومن الذی خصبک بدمک، کون تھا کہ جس نے آپ کی ریش مبارک کو آپ کے خون سے کتاب کر دیا۔ السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به وما أحصاه الكتاب، معروض ہم سب کی محترم اس مجلس کا ثواب جنہوں نے اپنی بارگاہ میں معین کیا اس کی مرحومہ کے لیے مرحومہ کی مغفرت فرما کر جواب ہے میں معصومین خصوصاً جواب جناب سیدہ میں ہم سب کے گناہ کو معاف معبود جو مومنین مومنات محروم ہیں جو زیارات کے مشتاق ہیں معبود ہمیں توفیق عنایت فرما کر عبادت کتاب کی عبادت میرا معبود وقت کے امام کا ظہور کرنا، اس وبا کا خاتمہ کرنا، امام کو ہم سے راضی و خوشنود آپ حضرات سے التماس ایک مرتبہ سورہ قم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت سننا مرحومہ فوزیہ علم دن طیب حسین صاحب